بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو منرل واٹر کمپنیز کے حوالے سے اور دوسرا نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، کیوں ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے، کیوں مقصد کیا ہے نواز شریف صاحب کی بیماری کی ہائپ کریٹ کرنے کی، اور جس طرح سے اینکرز بہت سارے ٹویٹس کر رہے ہیں، اس حوالے سے میں نے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں۔ اس ویڈیو میں ہم سپریم کورٹ میں ہونے والے آج دیگر اہم کیسز کی سماعت کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو آج جسٹس گلزار صاحب کے پاس ایک کیس تھا اور سروس ایک میٹر تھا، لیکن اس میں یہ ہوا تھا کہ وکیل صاحب جو ہیں ان کی جانب سے التوا کی درخواست آئی تھی کہ ایڈجرن کر دیں کیس، اور وجہ درخواست نہیں آئی تھی، ایک ان کے وکیل دوست نے آ کر کہا کہ وہ کوئٹہ سے آ رہے تھے، راستے میں ان کی گاڑی چوری ہو گئی ہے۔ تو پہلے تو اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ اس موسم میں کون ہے جو کوئٹہ سے بائی روڈ آئے گا، اور دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ اگر وکیل جو ہے جو اس کیس میں وہ اگر نہیں آ سکا کوئٹہ سے تو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کہاں پہ ہے، تو کہا گیا کہ وہ بھی کوئٹہ میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہم جو ہے وہ ایڈجرمنٹ نہیں دے رہے، اور خاص طور پہ اس طرح کی صورتحال میں جہاں پہ اس طرح کی ہمیں زبانی کلامی پیغام ملے، تو انہوں نے کیس کو ایڈجرن نہیں کیا، اور آج ہی اس کیس کی سماعت کر کے ریکارڈ دیکھ کے اور اس کا پھر فیصلہ سنا دیا۔ دوسرا یہ معاملہ تھا جو گلزار صاحب والا بینچ تھا، اس میں جسٹس گلزار صاحب تھے، فیصل عرب صاحب تھے اور اعجاز الحسن صاحب تھے، جبکہ دوسرا پھر ایک اور بینچ ہے جس میں جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، جسٹس عمر رضا بندیال صاحب اور منیب اختر صاحب شامل ہیں۔ اس میں لاء کالجز کا کیس تھا۔ لاء کالجز کا کیس پہلے بھی چل رہا تھا، کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کورٹ روم میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایک اہم کیس ہوتا ہے، پھر دوسرے میں جاتے ہیں، پھر تیسرے میں جاتے ہیں۔ جب میں پہنچا تو اس سے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں پہنچا تو اس کے بعد جو سماعت ہو رہی تھی، جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں 3 سالہ لاء جو ہے 31 دسمبر کے بعد بند کر دیا گیا ہے۔ 31 دسمبر کے بعد کہا گیا تھا کہ آپ داخلے نہیں کریں گے، اور 5 سالہ لاء کو 5 سالہ کر دیا ہے۔ لیکن آج جو لاء کالجز سپریم کورٹ میں آئے وہ یہ درخواست لے کر آئے کہ انہوں نے، اور عدالت کے سامنے عدالت کو پتہ چلا کہ انہوں نے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن ہونے کے باوجود 31 دسمبر کے بعد بھی 3 سالہ پروگرام میں داخلے کیے ہیں، جس پر عظمت سعید شیخ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ نے جو ہے وہ بہت زیادہ برہم بھی ہوئے عظمت سعید شیخ صاحب نے کہ آپ نے یہ فراڈ کیا ہے، اور جب بھی پبلک ایٹ لارج آپ فراڈ کرتے ہیں تو یہ نیب کے سیکشن 9 کے تحت نیب جو ہے وہ کارروائی۔ عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا کہ ہم نے جب آپ سے مختلف سوالات کیے تو آپ نے سچ بیان کر دیا ہے، کیونکہ سچ انسان کے منہ سے نکل آتا ہے، اور جب کوئی بھی عدالت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے نتائج تباہ کن ہوتے ہیں، اور عدالت ایسے لوگوں کو تو کبھی ریلیف نہیں دیتی جو عدالت کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر کچھ کالجز کا مختلف مسئلے تھے، کچھ کالجز کا یہ معاملہ تھا کہ وہ ان کی ایفیلیشن تھی نہیں، الحاق تھا نہیں، داخلے انہوں نے پہلے کر لیے، الحاق ان کا بعد میں ہوا۔ تو عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ نے الحاق کیسے کروایا ہے، خرچہ شرچہ دے کے، اور آپ نے کرا لیا ہوگا۔ پھر کہا گیا کہ پنجاب یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ جو ہے اس کا ایک فیصلہ عدالت کے سامنے رکھا گیا، تو اس پر عظمت سعید شیخ صاحب کا کہنا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پنجاب یونیورسٹی کے فیصلے کے پابند ہیں، یا وہ ہمارے فیصلے پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں؟ کس نے ان کو یہ اختیار دیا ہے؟ اور آپ کے کلائنٹس جو ہیں جو موکل ہیں، اگر آپ کے کالجز نے جو ہے وہ داخلے کیے ہیں 31 دسمبر کے بعد، تو انہوں نے توہین عدالت کی ہے، اور توہین عدالت کی سزا 6 ماہ جو ہے وہ جیل کی سزا ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ان کو رہنا پڑے گا۔ عظمت سعید شیخ صاحب نے اسی لیے ان سے بیان حلفی کے ساتھ تفصیل مانگی ہے، اور جب ایک وکیل کی جانب سے، ایشین کالج کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ فیکٹس اگر آپ کہتے ہیں تو ہم منگوا لیتے ہیں، تو عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا کہ اب آپ سے فیکٹس جو ہیں وہ ٹھوکر نیاز بیگ والے منگوائیں گے، یعنی ٹھوکر نیاز بیگ پہ نیب کا جو ہے وہ دفتر ہے۔ عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا کہ آپ پر تو آپ کے جو موکل ہیں، کلائنٹس ہیں، ان پہ تو فراڈ کا پرچہ بنتا ہے کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو دھوکہ دیا ہے، ہزارہا اسٹوڈنٹس کے اب آپ نے جو ہے وہ داخلے کر دیے ہوں گے، آپ اسٹوڈنٹس کے داخلے کر کے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بلیک میل کریں، تو ہم ایموشنل بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 31 دسمبر کے بعد کوئی داخلہ نہیں کرنا، اس کے باوجود آپ نے داخلہ کیا، اور عظمت سعید شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو آپ نے جو داخلے کیے ہیں تو آپ نے جس سطح پہ فراڈ کیا ہے ہزاروں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو یہاں پر تو ہم نے ایک کیس سنا ہے جہاں پہ 50,000 کے فراڈ کے کیس میں ایک آدمی کی 4 سال تک جو ہے وہ ضمانت نہیں ہوئی۔ تو عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا کہ آپ کو ریلیف تو بنتا نہیں ہے دینا، اب آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا جائے، آپ کو سزا کتنی دی جائے، اب اس پہ بات کریں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو غیر قانونی کام کیا ہے کہ 31 دسمبر کے بعد بھی داخلے کیے ہیں، تو اب آپ اس کے اوپر ہماری سٹیمپ لگوانے آئے ہیں، تو ہمارے سٹیمپ پیڈ جو ہے اس کی انک جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، آپ نے سچ بتا دیا ہے،
آپ جو ہے آپ یہ لا کالجز نے گند مچا دیا ہے، اور ایک آج بھی ہمارے سامنے ہونے کا جو معاملات ہیں اس میں آپ نے ایک جو ہے وہ ہر چیز کو کنفیوز کر دیا ہے. اور یہ جو لا کالجز کے حوالے سے آج کو نوٹس تھا، یہ بھی ثاقب نثار صاحب نے لیا تھا، جس میں ان کا مقصد یہ تھا کہ لا کالجز جو ہیں بہت سارے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر گلی محلے کے اندر لا کالج کھل گیا ہے، اور بہت سارے اسٹوڈنٹ، ہزارہ اسٹوڈنٹ جاتے بھی نہیں ہیں، اور اس کے باوجود ان کے لا کی ڈگریاں مل جاتی ہیں. تو اس لیے سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا تھا، جس کے تحت انہوں نے لا کالجز کے حوالے سے کچھ اصول و ضوابط طے کیے تھے اس فیصلے کے ذریعے. اور اس فیصلے کے بعد پھر جو ہے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کہا تھا کہ 31 دسمبر کے بعد داخلے نہیں کرنے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لا کالجز نے ہزارہا جن اسٹوڈنٹ سے لاکھوں روپے لے کے اور کروڑوں روپے جو جمع کی ہیں، تو اس سے نقصان اب ان اسٹوڈنٹس کا ہوگا. جتنے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے پرائیویٹ کالجز میں داخلے لیے ہیں، ان کو اب دو چیزیں چیک کرنی ہوں گی. ایک یہ چیک کرنا ہوگا کہ کیا وہ کالج اس وقت ایفیلیٹڈ تھا یا نہیں تھا. دوسرا یہ معاملہ ان کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کا داخلہ جو ہے وہ 31 دسمبر کے بعد تو نہیں کیا گیا، کیونکہ عدالت 31 دسمبر کے بعد جو داخلے ہوئے ہیں اس حوالے سے کوئی بھی رعایت یا ریلیف دیتی ہوئی نظر نہیں آتی. اگر وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے 31 دسمبر کے بعد داخلے لیے ہیں یا جن کے کالج ایفیلیٹ نہیں تھے یونیورسٹی کے ساتھ، تو ان کو وہ 3 سال مکمل بھی کر لیں گے تو شاید ان کو ڈگریاں نہ ملیں گی، کیونکہ سپریم کورٹ اس معاملے میں کسی بھی طرح کی رعایت کرتی ہوئی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اس کے بعد آج معاملہ تھا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے ٹرائل کے حوالے سے. شیخ احسن الدین جو افتخار چودھری صاحب کی پارٹی کے ہیں وہ پیش ہوئے. توفیق آصف صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے وکیل ہیں وہ پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف پاکستان میں نہیں آتا، وہ دبئی میں کبھی میچ دیکھنے چلا جاتا ہے، کبھی وہ کسی پارٹی کے اندر جو ہے وہ ڈانس کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی جو ہے وہ ٹی وی چینلز کو انٹرویو دے رہا ہے، اس کو واپس نہیں لایا جاتا، اس کو واپس لا کے اس کا ٹرائل نہیں کیا جاتا. اس حوالے سے اسپیشل کورٹ کے رجسٹرار کو سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیا ہے. چیف جسٹس آصف سید کھوسہ صاحب اس بینچ کے اندر جو ہے وہ اس کے سربراہ ہیں، جس نے آج سماعت کی. ان کے ساتھ مقبول باقر صاحب اور دیکھیں اتنے کیسز ہوتے ہیں کہ چیزیں اب جو ہیں وہ بھولنا شروع ہو گئی ہیں. تو مقبول باقر صاحب تو تھے، تیسرے جائی صاحب مجھے یاد نہیں آ رہے، سوری. تو یہ 3 رکنی بینچ تھا. خیر 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے. تو اب ایک تو ان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ ٹرائل کیوں رکا ہوا ہے. دوسرا وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے پرویز مشرف کو واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں. اٹارنی جنرل انور منصور خان صاحب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگلی سماعت پر آئیں، ذاتی حیثیت میں پیش ہوں اور بتائیں. چیف جسٹس آصف سید کھوسہ صاحب کا یہ کہنا تھا. تو اب وفاقی حکومت سے بھی جواب طلب کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آج آصف سید کھوسہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے 1.5 ماہ میں سپریم کورٹ میں جو پیٹنسی ہے کیسز کی وہ 2000 نیچے آئی ہے، 2000 کیسز کم ہوئے ہیں. تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام ججز نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے. اس کے علاوہ آصف سید کھوسہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر پرویز مشرف آ کے بیان ریکارڈ نہیں کراتے تو وہ اسکائپ کے ذریعے بیان دیں. اگر وہ پھر بھی نہیں کراتے تو عدالت لکھ سکتی ہے کہ وہ انکاری ہیں، اور عدالت جو ہے وہ کسی بھی ملزم کے ہاتھوں یرغمال نہیں باندھ سکتی. اور حکومت جو ہے، ادارے جو ہیں وہ بے بس نہیں ہوتے کہ اگر ایک ملزم جو ہے وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے تو وہ اس کو لا نہیں سکتے. ایک اور آج اہم چیز کہی آصف سید کھوسہ صاحب نے، گو کہ یہ پہلے ثاقب نثار صاحب بھی کلیریفائی کر چکے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو باہر نہیں بھیجا تھا. نون لیگ کا جو بیانیہ تھا کہ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو باہر بھیجا تھا، اس کے حوالے سے آصف سید کھوسہ صاحب کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے ہرگز نہیں کہا تھا کہ مشرف کو باہر جانے دیں. یہ حکومت کا فیصلہ تھا اور حکومت نے ان کو جو ہے وہ باہر جانے دیا. اب بھی یہ حکومت کا کام ہے کہ جو ہے وہ پرویز مشرف کو واپس لائے. آج جو ہے وہ اسپیشل بینچ بھی بنا دیا گیا ہے. اب پرویز مشرف کے حوالے سے جب اگلی سماعت ہوگی تو 2 ہفتوں میں 3 ہفتوں میں یہ جواب دینا ہوگا حکومت کو پرویز مشرف کے ٹرائل کے حوالے سے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج پہلے ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا، آج کھوسہ صاحب نے کہا. تو یہ جو آج کہا جاتا ہے کہ پرویز مشرف واپس نہیں آ رہے، ان کو واپس نہیں لایا جا رہا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو باہر بھیجنے والے کون تھے. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، چودھری نثار وزیر داخلہ تھے، نواز شریف وزیر اعظم تھے. اس وقت پرویز مشرف کو باہر جانے دیا گیا اور پھر اس کے اوپر سیاست کی گئی کہ جرنیلوں کو کوئی نہیں پکڑتا، ان کا احتساب کوئی نہیں کرتا. تو نواز شریف صاحب اگر جو کہتے ہیں کہ میں ڈٹ گیا تھا، میں لڑ گیا تھا، میں نے جھکنے سے انکار کر دیا تھا، تو اگر ایسا ہی تھا تو نواز شریف صاحب کو پرویز مشرف کو باہر جانے کی جو ہے وہ اجازت ہرگز نہیں دینی چاہیے تھی. اگر ان کو باہر جانے کی اجازت دی تو پھر سچ بولنا چاہیے لوگوں کے ساتھ، پھر عدالت کے اوپر نہیں یہ ڈالنا چاہیے کہ پرویز مشرف کو باہر جانے کی اجازت جو ہے
وہ سپریم کورٹ نے دی. تو یہ آج کے کیسز کے حوالے سے میں نے 2 ویڈیوز لگائی ہیں جن میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے. اب جو پینڈنگ کیسز ہیں کل کیونکہ سپریم کورٹ میں کم کیسز ہوں گے تو کل میں انشاءاللہ جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پچھلے 5-6 دن جب میں ویڈیوز نہیں لگا سکا اس دوران جو اہم کیسز تھے ان کی تفصیلات مکمل طور پہ میں آپ کے ساتھ کل بروز جمعہ انشاءاللہ شیئر کروں گا. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.